الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ آج ہم لوگ اختصار کے ساتھ بڑے ہی مختصر انداز میں شارٹ کٹ میں نحو کا خلاصہ پڑھیں گے۔ تو جاننا چاہیے کہ انسان کے منہ سے جو بھی بات نکلتی ہے، جو بھی بولی نکلتی ہے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ لفظ کہا جاتا ہے۔ لفظ دو طرح سے ہوتا ہے۔ لفظ اگر با معنی ہو، معنی دار ہو، تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ موضوع کہا جاتا ہے۔ اور اگر بے معنی ہو، معنی دار نہ ہو، تو اسے مہمل کہا جاتا ہے۔ لفظ موضوع یعنی ایسا لفظ جو بامعنی ہو، اگر اکیلا ہو تو اسے کلمہ کہا جاتا ہے۔ کلمہ تین طرح سے ہوتا ہے۔ کلمہ کی تین قسمیں ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ اس میں کسے کہا جاتا ہے؟ اس میں ایسے کلمہ کو کہا جاتا ہے جو اپنا معنی خود بتائے اور اس میں کوئی زمانہ نہ پائے جائے، یعنی جیسے نام ہوتے ہیں آدمی کے نام یا جانوروں کے نام یا اسی طرح سے کسی بھی چیز کا نام ہو تو اس کو اس میں کہا جاتا ہے۔ تو ہر وہ کلمہ جو کہ کسی کا نام ہو، اپنا معنی خود بتائے اور اس میں زمانہ نہ پایا جائے تو اسے اس میں کہا جاتا ہے۔ اور ایسا کلمہ جو اپنا معنی خود بتائے اور اس میں زمانہ بھی پایا جائے تو اسے فعل کہا جاتا ہے۔ اور اگر کلمہ ایسا ہو کہ اپنا معنی خود بیان نہ کر سکے جب تک کہ اسے دوسروں کے ساتھ جوڑا نہ جائے تو اسے حرف کہا جاتا ہے۔ اس میں کی مثال جیسے کتاب، قلم، محمد، بیت، اسی طرح سے مکہ وغیرہ۔ فعل کی مثال جیسے نصارہ، ضربہ، ینصر، یضرب، اسی طرح سے انصر اور لا تنصر وغیرہ۔ اور حرف کی مثال جیسے من، الا، انا، انا اور لم، لما وغیرہ۔ اس میں کی علامات کیا ہے؟ کس چیز سے ہم اس میں کو پہچان سکتے ہیں؟ تو اس میں کو پہچاننے کی کئی علامتیں ہوتی ہیں، کئی نشانیاں ہوتی ہیں۔ جیسے کہ اگر کسی کلمہ میں الف لام داخل ہو یا حرف جر داخل ہو یا مضاف ہو یا موصوف ہو یا تثنیہ ہو یا جمع ہو یا مصغر ہو یا منصوب ہو، اس طرح کی کوئی چیز ہو تو وہ کلمہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں ہی ہوتا ہے فعل یا حرف نہیں ہوتا ہے۔ اور فعل کی علامت کیا ہے کہ اگر کسی کلمہ پر قد داخل ہو یا سین داخل ہو یا سوفا داخل ہو یا تاء ساکن داخل ہو یا امر ہو یا نہیں ہو تو وہ کلمہ فعل ہی ہوتا ہے، اس میں یہ حرف نہیں ہوتا ہے۔ اور حرف کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ حرف کی نشانی کیا ہے کہ اگر کوئی کلمہ نہ تو اسم ہو اور نہ ہی فعل ہو، نہ تو اس کلمہ میں اسم کی کوئی علامت ہو اور نہ ہی فعل کی کوئی علامت ہو تو وہ کلمہ حرف ہی ہوگا۔ تو یہ اسم اور فعل اور حرف کی علامتیں ہوئی۔ اسی طرح سے کلمہ کی اور بھی دو قسمیں ہیں۔ کلمہ کی اور بھی دو قسمیں بنتی ہیں، معرب اور مبنی۔ اگر کوئی کلمہ ایسا ہو کہ اس کا اعراب بدلتا ہو، رفع کی حالت میں کچھ اور اعراب آتا ہو، نصب کی حالت میں کچھ اور اعراب آتا ہو، جر کی حالت میں کچھ اور اعراب آتا ہو اور جزم کی حالت میں کچھ اور اعراب آتا ہو تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ معرب کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ ایک مثال ہے زیدن، زیدن، جاء زیدن، رأیت زیدن، مررت بزیدن۔ اس پر تینوں طرح کا اعراب آ رہا ہے، یعنی یہ کلمہ معرب ہے۔ اسی طرح سے ایک مثال ہے یذہب، اس کا بھی اعراب بدلتا ہے، جیسے ہوا یذہب، لن یذہب اور لم یذہب۔ لہٰذا زید بھی معرب ہے اور یذہب بھی معرب ہے۔ اور مبنی کسے کہا جاتا ہے؟ مبنی ایسا کلمہ ہوتا ہے جس کا اعراب نہیں بدلتا ہے، ایک ہی طرح کا اعراب آتا ہے، جیسے ہاذا کا لفظ ہے یا ذالکا کا لفظ ہے یا ہؤلاء کا لفظ ہے، یا اسی طرح سے بہت سے کلمات ہیں جن کا ایک ہی طرح کا اعراب آتا ہے، بدلتا نہیں ہے۔ لہذا ایسے تمام کلمات کو مبنی کہا جاتا ہے، معرب نہیں کہا جاتا ہے۔ کلمہ کی جو تین قسمیں ہیں، اس میں فعل اور حرف، ان تینوں چیزوں میں سے
کون معرب ہوتا ہے کون مبنی ہوتا ہے۔ حرف جتنے ہیں جتنے بھی حروف ہوتے ہیں سب کے سب مبنی ہوتے ہیں، کوئی بھی حرف معرب نہیں ہوتا ہے۔ فعل میں سے صرف فعل مضارع معرب ہوتا ہے اور فعل ماضی اور فعل امر مبنی ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے اسم میں سے وہ اسماء جو کہ اسم متمکن ہوتے ہیں وہ معرب ہوتے ہیں، اور اسم متمکن کے علاوہ جو اسم غیر متمکن ہوتے ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں، معرب نہیں ہوتے ہیں۔ اسم متمکن کسے کہا جاتا ہے؟ اسم متمکن کی تعریف کیا ہے؟ تو اسم متمکن کی تعریف بتائی جاتی ہے کہ اسم متمکن ایسے اسم کو کہا جاتا ہے جو کہ مبنی اصل کے مشابہ نہ ہو۔ اگر کوئی اسم ہے جو کہ مبنی اصل کی طرح سے نہیں ہے، یعنی نہ تو فعل ماضی کی طرح سے ہے، نہ ہی فعل امر کی طرح سے ہے، اور نہ ہی حرف کی طرح سے ہے، تینوں چیزوں میں سے کسی بھی چیز کی طرح سے نہ ہو، تو وہ کلمہ کیا ہوتا ہے؟ اسم متمکن ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی اسم ایسا ہو جو کہ یا تو حرف کی طرح سے ہو، یا فعل ماضی کی طرح سے ہو، یا فعل امر کی طرح سے ہو، مبنی اصل کے مشابہ ہو، مبنی اصل جیسا ہو، تو وہ کلمہ اسم غیر متمکن ہوتا ہے جو کہ مبنی ہوتا ہے، معرب نہیں ہوتا ہے، اس کا اعراب نہیں بدلتا ہے۔ تو اسم میں سے اسم متمکن معرب ہوتا ہے۔ اسم متمکن کی کتنی قسمیں ہیں؟ اسم متمکن کی 8 قسمیں ہیں۔ اسم ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول، اسم فعل، اسم صوت، اسم ظرف، اسم کنایہ اور مرکب بنائی، یہ 8 چیزیں اسم غیر متمکن ہیں جو کہ معرب ہیں۔ ان میں سے کسی کا اعراب نہیں بدلتا ہے، یہ سب کے سب مبنی ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی معرب نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اسم کی تعریف و تنکیر کے اعتبار سے 2 قسمیں ہیں، معرفہ اور نکرہ۔ معرفہ اور نکرہ۔ معرفہ کسے کہا جاتا ہے؟ خاص چیز کو معرفہ کہا جاتا ہے، اور جو چیز عام ہو اسے نکرہ کہا جاتا ہے۔ معرفہ کی 7 قسمیں ہیں، اسم ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول، علم، اسی طرح سے ایسا کلمہ جس پر الف لام داخل ہو، اور وہ ہر نکرہ اسم جس کی اضافت ان 5 چیزوں میں سے کسی چیز کی طرف کی جائے، اور 7ویں چیز کیا ہے؟ منادہ، یعنی ایسا اسم جو کہ نکرہ ہو اور اس سے پہلے کوئی حرف ندا ہو، تو ایسی صورت میں بھی وہ کلمہ معرفہ بن جاتا ہے، جیسے یا رجولوں کا لفظ۔ اسی طرح سے اسم کی اور بھی 2 قسمیں ہیں، مذکر اور مؤنث۔ مذکر کس کو کہا جاتا ہے؟ جو کلمہ مؤنث نہ ہو، جس پر علامت تانیث میں سے کوئی چیز داخل نہ ہو، اس کو مذکر کہا جاتا ہے۔ اور مؤنث ایسے کلمہ کو کہا جاتا ہے جس پر علامت تانیث میں سے کوئی چیز داخل ہو، اس کو مؤنث کہا جاتا ہے۔ علامات تانیث 4 ہیں، گول تا، الف مکسورہ، الف ممدودہ اور تاء مقدرہ۔ اسی طرح سے اسم کی جنس کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں، واحد، تثنیہ اور جمع۔ واحد ایسے کلمہ کو کہا جاتا ہے جو کہ ایک چیز کو بتائے، جیسے رجل، کتاب وغیرہ۔ تثنیہ ایسے کلمہ کو کہا جاتا ہے جس سے 2 چیزیں سمجھی جائیں، جیسے کتابان اور قلمان وغیرہ۔ اور جمع ایسے کلمہ کو کہا جاتا ہے جو کہ 2 سے زیادہ چیزوں کو بتائیں، جیسے کتبن اور رجال وغیرہ۔ جمع کی 2 قسمیں ہیں، جمع مکسر اور جمع سالم۔ جمع سالم کی بھی 2 قسمیں ہیں، جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم۔ جمع مذکر سالم کی مثال جیسے مسلمون، اور جمع مؤنث سالم کی مثال جیسے مسلمات وغیرہ۔ اسم معرب کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک تو ہے منصرف اور دوسری چیز ہے غیر منصرف۔ منصرف اور غیر منصرف۔ منصرف ایسا اسم معرب ہوتا ہے جس پر کسرہ اور تنوین دونوں آتا ہے، اور غیر منصرف کے جو اسباب ہیں 9 اسباب منع صرف ہیں، ان اسباب میں سے کوئی 2 سبب یا ایسا ایک سبب جو 2 سبب کے قائم مقام ہوتا ہے موجود نہیں ہوتا ہے، تو وہ کلمہ منصرف ہوتا ہے، جیسے زید، محمد وغیرہ۔ اور غیر منصرف ایسا اسم ہوتا ہے جس پر نہ تو کسرہ آتا ہے اور نہ ہی تنوین آتی ہے۔ اسی طرح سے اس میں غیر منصرف کے جو اسباب ہیں عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، وزن فعل اور الف و نون زائدتان، ان 9 اسباب منع صرف میں سے کوئی 2 سبب یا کوئی ایسا ایک سبب جو 2 سبب کے قائم مقام ہوتا ہے،
موجود ہوتا ہے، جیسے ابراہیم و حسان اور احمد وغیرہ۔ تو یہ جو کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف، ان تینوں چیزوں میں سے اس میں سے متعلق آپ کو یہ تمام چیزیں بتائی گئیں۔ فعل کس کو کہا جاتا ہے؟ فعل ایسا کلمہ ہوتا ہے جو اپنا معنی خود بتلاتا ہے اور اس میں تینوں زمانوں میں سے ماضی، حال، مستقبل، ان تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی پایا جاتا ہے، جیسے نصارہ اس ایک مرد نے مدد کی، ینصر وہ ایک مرد مدد کرتا ہے یا مدد کرے گا، تو ایسے کلمہ کو فعل کہا جاتا ہے۔ فعل کی 2 قسمیں ہیں، فعل معروف اور فعل مجہول۔ فعل معروف ایسا فعل ہوتا ہے جس کا فاعل معلوم ہوتا ہے، اور فعل مجہول ایسا فعل ہوتا ہے جس کا فاعل معلوم نہیں ہوتا ہے، جس فعل کو انجام دینے والے کا پتہ نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے فعل کی 2 قسمیں ہیں، فعل لازم اور فعل متعدی۔ فعل لازم ایسا فعل ہوتا ہے جس فعل کو فاعل کے علاوہ مفعول کی حاجت نہیں ہوتی ہے، ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور فعل متعدی ایسے فعل کو کہا جاتا ہے جس فعل کو فاعل کے علاوہ مفعول کی بھی حاجت ہوتی ہے۔ اور حرف ایسا کلمہ ہے جو اپنا معنی خود نہیں بتاتا ہے جب تک کہ اس کو دوسرے کلمات سے نہ جوڑا جائے، جیسے من کا لفظ ہے یا الا کا لفظ ہے، کہ یہ دونوں کلمات اپنا معنی خود نہیں بتا رہے ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر ان دونوں کلمات کو کسی اور چیز سے جوڑ دیا جائے تو یہ اپنا معنی بتا سکتے ہیں، جیسے من البصرۃ الی الکوفۃ، بصرہ سے کوفہ تک، تو یہ دونوں کلمات کیا ہیں؟ حرف ہیں۔ اسی طرح سے اگر لفظ موضوع اکیلے نہ ہو، مفرد نہ ہو، بلکہ کسی اور چیز سے جڑا ہوا ہو، کسی اور کے ساتھ ملا ہوا ہو، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مرکب کہا جاتا ہے۔ مرکب کی 2 قسمیں ہیں، مرکب تام اور مرکب ناقص۔ مرکب تام ایسے مرکب کو کہا جاتا ہے کہ جب کہنے والا خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو، یعنی سننے والے کو پوری بات سمجھ میں آ جائے کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے، تو اس کو مرکب تام کہا جاتا ہے، جیسے جاء الولد، لڑکا آیا، یا اسی طرح سے الولد یذهب الی الدکان، لڑکا دکان جا رہا ہے۔ تو اس طرح کے مرکب کو مرکب تام کہا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی ایسا مرکب ہو کہ اس سے پوری بات سمجھ میں نہ آئے، سننے والے کو نہ تو کوئی خبر معلوم ہو اور نہ ہی کوئی طلب معلوم ہو، تو اس کو مرکب ناقص کہا جاتا ہے، جیسے الولد الصغیر، چھوٹا لڑکا، یا کتاب خالد، خالد کی کتاب، یا احد عشرہ، 11۔ تو اس طرح کی ترکیب کو مرکب ناقص کہا جاتا ہے جس میں سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم نہ ہو۔ مرکب تام کی 2 قسمیں ہیں، جملہ انشائیہ اور جملہ خبریہ۔ جملہ انشائیہ ایسے جملے کو کہا جاتا ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے، اور جملہ خبریہ ایسے جملے کو کہا جاتا ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہو۔ اسی طرح سے جملہ خبریہ کی بھی 2 قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ اگر کوئی ایسا جملہ ہو کہ اس سے پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے، اس کے کہنے والے کو سچا اور جھوٹا نہ کہا جا سکتا ہو، اور وہ جملہ فعل سے شروع ہوتا ہو، جیسے یذهب الولد یا قام الولد، دخل الولد، تو اس طرح کے جملے کو جملہ فعلیہ کہا جاتا ہے۔ اور اگر وہ جملہ اس میں سے شروع ہو، فعل سے شروع نہ ہو، جیسے الولد یذهب الی الدکان یا زید قائم وغیرہ، تو اس طرح کے جملوں کو جملہ اسمیہ کہا جاتا ہے، جملہ فعلیہ نہیں کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے مرکب ناقص کی بھی 4 قسمیں ہیں، مرکب اضافی، مرکب توصیفی، مرکب بنائی اور مرکب مناسخ۔ اس میں مورب کی 16 قسمیں ہیں، یعنی ایسا اس میں جس کو اعراب دیا جاتا ہے، مختلف قسم کا اعراب دیا جاتا ہے، اس کی 16 قسمیں ہیں جن کو 9 طرح کا اعراب دیا جاتا ہے، جن میں سے پہلی چیز ہے مفرد منصرف صحیح، یعنی ایسا کلمہ جو کہ مفرد بھی ہو، منصرف بھی ہو اور صحیح بھی ہو، اس کا اعراب کیا ہے؟ حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ اعراب دیا جاتا ہے، حالت نصب میں فتحہ کے ساتھ اعراب دیا جاتا ہے، اور حالت جر میں
कसरा के साथ एराब दिया जाता है। यानी अगर कोई इसमें ऐसा हो जो कि मुफरद हो, मुनसरिफ हो और सही हो और वो हालत रफ़ा में हो। मरफ़ूआत की जो 8 किस्में हैं, यानी फ़ाइल, मफ़ऊल मालम युसम्मा फ़ाइलुहु, मुब्तदा, ख़बर, काना और उसके अख़वात का इसमें, मा वाला, मुशब्बहतान बेलैसा का इसमें, लाए नफ़ी जिन्स की ख़बर, इसी तरह से इन्ना और उसके अख़वात की ख़बर। ये जो 8 चीज़ें हैं, इन 8 चीज़ों में से कोई चीज़ हो हालत रफ़ा में हो तो ऐसी सूरत में उसको ज़म्मा दिया जाता है, पेश दिया जाता है। जैसे जाआ ज़ैदुन, जाआ रजुलुन, जाआ मुहम्मदुन, दखला हामिदुन वग़ैरह। इसी तरह से अगर मुफरद मुनसरिफ सही हालत नसब में हो, यानी मंसूबात की जो 12 किस्में हैं उन चीज़ों में से कोई चीज़ हो तो उसे फ़तहा दिया जाता है, ज़बर दिया जाता है। इसी तरह से अगर मुफरद मुनसरिफ सही हालत जर में हो, यानी मजरूरात की जो 2 किस्में हैं उन दोनों चीज़ों में से कोई चीज़ हो, चाहे वो मुज़ाफ़ इलैह हो या उससे पहले हर्फ जर दाखिल हो, तो ऐसी सूरत में कसरा दिया जाता है, ज़ेर दिया जाता है। तो ये मुफरद मुनसरिफ सही का इराब है, रफ़ा ज़म्मा के साथ, नसब फ़तहा के साथ और जर कसरा के साथ। इसी तरह से अगर कोई कलमा मुफरद मुनसरिफ सही ना हो बल्कि मुफरद मुनसरिफ जारी मजरा सही हो तो उसे भी यही एराब दिया जाता है। जमा मुकस्सर मुनसरिफ को भी यही एराब दिया जाता है। अगर कोई कलमा जमा मुअन्नस सालिम हो तो उसे रफ़ा की हालत में ज़म्मा, नसब की हालत में कसरा और जर की हालत में भी कसरा दिया जाता है। अगर कोई कलमा गैर मुनसरिफ हो तो रफ़ा की हालत में ज़म्मा और नसब और जर दोनों हालतों में फ़तहा दिया जाता है। अगर कोई कलमा अस्माए सित्ता मुकब्बरा में से हो तो रफ़ा की हालत में वाव, नसब की हालत में अलिफ और जर की हालत में याय दिया जाता है। मुसन्ना हो तो हालत रफ़ा में अलिफ और हालत नसब और हालत जर दोनों हालतों में याय माकबल मफ्तूह के साथ एराब आता है। जमा मुज़क्कर सालिम हो तो रफ़ा की हालत में वाव और नसब और जर दोनों हालतों में याय माकबल मकसूर के साथ एराब आता है। अगर कोई कलमा इसमें मकसूर हो तो तीनों हालतों में तकदीरी एराब आता है। अगर कोई कलमा इसमें मनकूस हो तो हालत रफ़ा में ज़म्मा तकदीरी, नसब की हालत में फ़तहा लफ्ज़ी और हालत जर में कसरा तकदीरी के साथ एराब आता है। फ़ेल अगर फ़ेल मुज़ारे हो और मुफरद सही हो तो ऐसी सूरत में रफ़ा की हालत में ज़म्मा के साथ, नसब की हालत में फ़तहा के साथ और हालत जज़्म में सुकून के साथ एराब आता है। अगर नून एराबी वाला हो तो हालत रफ़ा में नून एराबी के साथ आता है और हालत नसब और हालत जज़्म दोनों हालतों में नून एराबी को गिरा करके एराब दिया जाता है। तो ये इसमें और फ़ेल दोनों का एराब बताया गया। उसके बाद आगे बात आती है आमिल और मामूल की, यानी ऐसा कलमा जो कि एराब देने का काम करता है, कलमा एराब देने का अमल करता है, उसको आमिल कहा जाता है। और जिस कलमा पर एराब आता है, जिस कलमा को फ़ाइल या मफ़ऊल बिही या मुज़ाफ़ इलैह वग़ैरह बनाया जाता है, जिस पर एराब ज़ाहिर होता है, उसको मामूल कहा जाता है। आमिल की 2 किस्में हैं, आमिल लफ्ज़ी और आमिल मानवी। आमिल मानवी 2 चीज़ें हैं, एक तो इब्तिदा है यानी मुब्तदा और ख़बर, और दूसरी चीज़ है ऐसा फ़ेल मुज़ारे जिससे पहले ना तो नासिब आए और ना ही जाजिम आए, यानी वो फ़ेल मुज़ारे जो कि हालत रफ़ा में होता है। तो इस तरह के फ़ेल मुज़ारे का आमिल भी मानवी होता है। और आमिल लफ्ज़ी की 3 किस्में हैं, अस्मा, अफ़आल और हुरूफ। यानी अस्मा भी आमिल बनते हैं, एराब देने का काम करते हैं। अफ़आल भी आमिल बनते हैं, एराब देने का काम करते हैं। इसी तरह से हुरूफ भी आमिल बनते हैं, हुरूफ भी एराब देने का काम करते हैं। वो हुरूफ जो कि आमिल बनते हैं 2 तरह से होते हैं। बाज़ हुरूफ ऐसे होते हैं जो कि इसमें पर दाखिल होकर के अमल करते हैं, और बाज़ हुरूफ ऐसे होते हैं जो कि फ़ेल पर दाखिल होकर के अमल करते हैं। वो हुरूफ जो कि इसमें पर दाखिल होकर के अमल करते हैं उनकी 5 किस्में हैं, हुरूफ जार्रा, हुरूफ मुशब्बह बेफ़ेल, मा वाला, मुशब्बहतान बेलैसा, लाए नफ़ी जिन्स और हुरूफ निदा। और वो हुरूफ जो कि फ़ेल पर दाखिल होकर के अमल करते हैं उनकी 2 किस्में हैं, हुरूफ नासिबा फ़ेल मुज़ारे और दूसरी चीज़ है हुरूफ जाज़िमा फ़ेल मुज़ारे। इसी तरह से अस्मा में से जो आमिल बनते हैं
ان کی 11 قسمیں ہیں، جیسے اسماء شرطیہ، اسماء افعال، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل اور صفت مشبہ وغیرہ۔ اور افعال سب کے سب عامل ہوتے ہیں، جتنے بھی افعال ہیں وہ اعراب دینے کا کام کرتے ہیں، یعنی حروف میں سے بعض حروف عامل ہوتے ہیں، بعض نہیں ہوتے ہیں۔ جو حروف عامل نہیں بنتے ہیں ان کی 16 قسمیں ہیں، ان کو حروف غیر عاملہ کہا جاتا ہے، اور جو حروف عامل بنتے ہیں ان کی بات آپ کو ابھی بتائی گئی۔ اسماء میں سے بھی کچھ عامل بنتے ہیں اور کچھ عامل نہیں بنتے ہیں۔ جو عامل بنتے ہیں، جو اعراب دینے کا کام کرتے ہیں، وہ 11 طرح سے ہوتے ہیں، اور افعال جو ہوتے ہیں سب کے سب عامل بنتے ہیں، اعراب دینے کا کام کرتے ہیں۔ افعال ہی میں سے افعال ناقصہ ہے جو کہ اپنے اسم کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب دیتے ہیں، جیسے کانا خالد نائمن اور سار الماء حارن وغیرہ۔ اور حروف مشبہ بفعل اپنے اسم کو نصب دیتے ہیں، خبر کو رفع دیتے ہیں، جیسے انا حامدن عالم وغیرہ۔ اور جو معمول ہوتا ہے، جس پر اعراب ظاہر ہوتا ہے، جس کو اعراب دیا جاتا ہے، ان کی 3 قسمیں ہیں، مرفوعات، منصوبات اور مجرورات۔ جیسے کہ آپ کو ابھی بتایا گیا کہ مرفوعات کی 8 قسمیں ہیں، منصوبات کی 12 قسمیں ہیں اور مجرورات کی 2 قسمیں ہیں۔ اسی طرح سے بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کلمہ پر اعراب تو آتا ہے، لیکن اس پر اعراب آنے کا سبب اس سے پہلے آنے والا عامل نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کا اعراب دوسرے کلمہ کی اتباع کرتے ہوئے، پیروی کرتے ہوئے آتا ہے، اس کو تابع کہا جاتا ہے۔ اور اسی کی جمع توابع ہے، جن کی 5 قسمیں ہیں، صفت، تاکید، بدل، عطف بیان اور عطف بحرف۔ ان 5 چیزوں کا اعراب اس سے ماقبل چیز کی اتباع کرتے ہوئے، پیروی کرتے ہوئے آتا ہے۔ جس طرح سے ماقبل پر یعنی مطبوع پر اعراب آتا ہے، رفع یا نصب یا جر آتا ہے، اسی کی دیکھا دیکھی اس کلمہ کو بھی، اس تابع کو بھی اعراب دیا جاتا ہے۔ تو یہ نحو کا مختصر سا خلاصہ ہے۔ امید کہ کچھ چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔